قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة. السلام علیکم. تو ابھی ہم ہیں جنگ بدر کے میدان میں، اور یہ وہ میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں خیمہ لگا ہوا تھا جس جگہ آج مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ پورا ایک جنگ کا میدان ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سامنے جو کھجورے کے پیڑ ہیں وہ بھی جنگ میدان کے اس میں آتے ہیں. ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کوشش کی کہ میں کفار کو ہرا دوں، اور اللہ نے ان کی دعا قبول ادا فرمائی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کفار کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن یہ بس میرے ہاتھوں میں آ جائے پھر دیکھنا اس کا کیا حل کروں گا میں. یہ میدان ہے بدر کا سارا کا سارا. یہاں کفار نے جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ملا کر تھے وہ تھے 313، اور وہ تھے تقریباً 1000 سے زیادہ کا قافلہ تھا ان کا، اور جنہوں نے جنگ جیتی اور اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. اور وہ جو ایک بہت پتھر زیادہ پڑے ہوئے، یہ کفار کا کنواں ہے. یہاں کفاروں کو 70 شہید جن کو جہنم واصل کرا کفاروں کو یہ اس کنویں میں ڈالا تھا، جو اب کے بند کر دیا گیا پتھروں سے. ابھی ہم موجود ہیں جنگ بدر میں جو صحابی شہید ہوئے اس قبرستان میں. یہ جنگ بدر صحابہ کا جو یہ قبرستان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی قریبی ساتھی تھے، صحابہ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے، 13 صحابہ، ان کی قبریں معلوم نہیں کون کون سی کہاں ہیں. یہی جگہ ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم. تو ہم حاضر ہیں کے پہاڑ پر. یہ وہ پہاڑ ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک فرشتے بھی آئے ہیں یہاں، فرشتے اترے ہیں یہاں تقریباً کم و بیش 5000 کے قریب. 2001 مرتبہ، 1001 مرتبہ، 1001 مرتبہ، 2000، 3001 مرتبہ. اس طرح سے 5000 کے قریب فرشتے اترے ہیں یہاں، اور اللہ پاک رحم فرمائے ہم تمام مسلمانوں کا یہاں آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول ہونا. یہ دیکھیں آپ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں پتھریلے، لیکن ایک یہ واحد پہاڑ ہیں یہ جو کہ ریتی کے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ بجری ہی بجری ہے، اور اس کی بجری ہوا سے بھی نہیں موو ہوتی. یہ جو جگہ پر ہے اسی جگہ رہتی ہے. ہاں بالکل، یہ ریت آگے پیچھے نہیں ہوتی، ہوا سے بھی چاہے جتنے طوفان آ جائیں ہوا میں. جی السلام علیکم جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی میں جا رہا ہوں مسجد قباء، جو کہ پیدل کا ایک راستہ ہے اور بہت ہی خوبصورت راستہ ہے. تقریباً مجھے ہو گئے ہیں چلتے ہوئے تقریباً 25 منٹ سے میں کنٹینیو چل رہا ہوں. اور ابھی بھی دیکھیں سامنے مسجد قباء ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے. یہ صرف پیدل چلنے کے لیے راستہ بنایا ہے سعودی حکومت نے، لیکن نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا. اچھا، میں نے اسٹریٹ جوائن کی ہے بالکل تقریباً آدھے راستے میں آ کے. باقی میرا ہوٹل تھوڑا پیچھے تھا تو میں نے گوگل میپ آن کیا، اس کے تحت چل رہا تھا، وہ پیچھے پیچھے مجھے گھما رہا تھا.
لیکن اس نے مجھے یہاں لا کے کنیکٹ کیا، اور ماشاءاللہ زبردست، بہت زبردست، بہت خوبصورت اسٹریٹ ہے، مزہ آ رہا ہے چلنے میں۔ بس اللہ پاک ایسی عادت بنائے رکھے، فجر اٹھیں اور فجر اٹھنے کے بعد پھر نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ کم از کم اپنے آپ کو دیں جو واک کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک ہدایت دے رب کریم، اور ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور ہم پہنچ چکے ہیں مسجد جمعہ، یہاں میں کل ہی ہو کر گیا ہوں مسجد جمعہ پر ٹیکسی میں، تو مسجد جمعہ کے سامنے ہی ایک مال بنا ہوا ہے، اس مال میں آیا تھا، اور یہاں بھی آنا تھا مسجد میں، بٹ اس ٹائم پر مسجد بند تھی اس ٹائم، کیونکہ نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں اسی مطابق مسجد کھلتی ہے۔ یہ وہ مسجد جمعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھائی، اور جہاں سے جمعے کی نماز کا آغاز ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی میں ذرا مسجد قباء ہو کر آؤں، واپسی میں انشاءاللہ تعالی مسجد جمعہ میں نوافل ادا کروں گا۔ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں پیدل آ پاؤں گا یہاں، لیکن اللہ کا شکر ہے آ گیا۔ بس ہمت کی ایک بار، میرا چلو جانا ہے تو جانا ہے، اور الحمدللہ پہنچ گیا ہوں۔ باقی اسٹریٹ بہت پیاری بنائی ہے انہوں نے، جتنا دیکھیں اتنے آپ کا اسٹیمنا بڑھ رہا ہے دیکھ کر اسٹریٹ کو۔ کھجور کا باغ ہے، یہ بھی ایک مشہور صحابی کا ہے، یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ، یہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس میں انشاءاللہ۔ باقی آگے کنٹینیو کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا یہ برڈز ہے، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ میرے آقا کی گلیوں کی کیا بات ہے، میرے آقا کے شہر کی کیا بات ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر آیا کرتے تھے، یہ وہی ٹریک، وہی راستہ ہے۔ باقی میرے آقا نے یہاں سفر کیا ہے، یہاں سے گزرے ہیں، اور ہفتے میں تقریباً 2 دن وہ یہاں تقریباً آتے تھے، تقریباً سیٹرڈے کو تو لازمی آتے تھے، کبھی ظہر کے بعد کبھی عصر کے بعد ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو ماشاءاللہ ہم پہنچنے والے ہیں کچھ ہی منٹ میں مسجد قباء، اور ماشاءاللہ ہمت کر انسان تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ سورج دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کیا خوب نظارہ پیش کر رہا ہے، بہت ہی خوبصورت، اور یہ وہ سورج نظر آ رہا ہے جسے میں ایزیلی دیکھ سک رہا ہوں، چپ نہیں رہا آنکھوں میں، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا ویسے سورج کی کرنیں ہائی ہو جائیں گی اور پھر آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت، میں بتا نہیں سکتا ماشاءاللہ۔ باقی میں آپ کو مسجد کے اندر جا کے مسجد وزٹ کراتا ہوں، ویسے تو میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن آج کی بات کچھ اور ہے۔ تو پہنچ چکا ہوں ماشاءاللہ سے میں مسجد قباء کے اندر، اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے جناب، طلوع آفتاب کچھ ہی دیر پہلے ہوا ہے، جس کی روشنی اندر تک آ رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یار، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ایسی چیزوں سے نوازا ہے، اللہ پاک نے اب تک ہمارے لیے ایسی چیزیں یہاں پر چھوڑی ہیں، نشانیاں بنائی ہیں، پھر بھی ہم بندہ ناچیز اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آیا کرتے تھے اور نوافل ادا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري۔ ماشاءاللہ یہ مسجد کے بالکل باہر کے مناظر ہیں، اور بہت ہی خوبصورت یہ گروپ صاحب ہیں انڈونیشیا کے، اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی کوالٹی ہے، اپنے گروپ لے کر آتے ہیں وہاں کر، اتنی ماشاءاللہ اویئرنیس دیتے ہیں، اتنی گائیڈ لائن دیتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے زندگی یہاں گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے یہ پڑھ کر گزرا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرا کرتے تھے. تو ہر چیز بتاتے ہیں ماشاء اللہ سے. میں پاکستان والوں کو بھی چاہوں گا کہ جب بھی آپ مدینہ پاک آئیں یا مکہ مکرمہ آئیں اور نہ بھی آئیں تب بھی آپ کو اپنے دین کی معلومات ہونی چاہیے. بہت سے ہمارے حجاج ایسے ہیں, عمرہ ظاہرین ایسے ہیں ماشاء اللہ, عمرے پر آ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو نیک ہدایت دے. ہمیں بھی ایسا ہی ہے, ہم بھی اس قابل ہی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نہیں آتا, لیکن پھر بھی ٹیوشن لے کر کافی حد تک آئے ہیں. اس سے کافی آسانیاں ہوئیں اور اللہ نے کرم کیا. تو بہت سارے لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آگے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, ایسا کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو ان کو پتہ نہیں ہے سنت کیا ہیں, فرائض کیا ہیں. بس آ جاتے ہیں, اللہ پاک بلا تو لیتا ہے انہیں, لیکن پھر بھی جب آ رہے ہیں تو کچھ تو تیاری کر کر آئے ہیں. باقی بہت پیاری مسجد ہے, بہت ہی خوبصورت. اب دیکھیں یہ گروپ ممبرز آئے ہوئے ہیں اور گائیڈ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ آئی تھنک ترکش ہیں, یس ترکش ہی ہیں ماشاء اللہ, اور یہ سارے ترکش ہی جا رہے ہیں. یہ انڈونیشیا والے ہیں اور بہت ہی زبردست. رحمن